اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم۔ جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ وصیت کر جائیں کہ ان کی بیویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائیں، انہیں کوئی نہ نکالے۔ بس اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس پر کوئی گناہ نہیں، جو وہ اپنے لیے اچھائی سے کریں، اللہ تعالیٰ غالب اور حکیم ہے۔ یہاں پہ اس آیت کریمہ بیوان کی قیام کا مسئلہ بیان کر رہا ہے۔ آیت نمبر 240 میں اکثر مفسرین کا قول ہے کہ یہ آیت اس سے پہلے کی آیت اور اس سے پہلے کی آیت یعنی 4 مہینے 10 دن کی عدت والی آیت منسوخ ہو چکی ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابن زبیر نے حضرت عثمان سے کہا کہ جب یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے تو پھر آپ اسے قرآن کریم میں کیوں لکھوا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بھتیجے، جس طرح اگلے قرآن میں یہ موجود ہے یہاں بھی موجود ہی رہے گی، ہم کوئی تغیر تبدیل نہیں کر سکتے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں پہلے تو یہی حکم تھا کہ سال بھر تک نان و نفقہ اس بیوہ عورت کو میت کے مال سے دیا جائے اور اسی کے مکان میں رہے۔ پھر آیت میراث سے اسے منسوخ کر دیا اور خامند کی اولاد ہونے کی صورت میں مال متروکہ کا 8واں حصہ اور اولاد نہ ہونے کا وقت 1/4 مال ورثہ کا مقرر کیا گیا اور عدت 4 ماہ 10 دن مقرر ہوئی۔ اکثر صحابہ اور تابعین سے مروی ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ سعید احمد مسیب کہتے ہیں سورہ احزاب کی آیت نے اسے منسوخ کر دیا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 7 مہینے 20 دن جو اصلی عدت 4 مہینے 10 دن کے سوا کے ہیں، اس آیت میں اس مدت کا حکم ہو رہا ہے۔ عدت تو واجب ہے لیکن یہ زیادتی کی مدت کا عورت کو اختیار ہے، خواہ وہیں بیٹھ کر یہ زمانہ گزار دے خواہ نہ گزارے اور چلی جائے۔ میراث کے آیات نے نہ رہنے سہنے کے مکان کو بھی منسوخ کر دیا، وہ جہاں چاہے عدت گزارے، مکان کا خرچ خامند کے ذمہ نہیں۔ بس ان اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت نے سال بھر تک کی عدت کو واجب ہی نہیں کیا۔ پھر منسوخ ہونے کی کیا معنی؟ یہ تو صرف خامند کی وصیت ہے اور اسے بھی عورت پورا کرنا چاہے تو کرے ورنہ اس پر جبر نہیں۔ وصیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے، جیسے اس کی وصیت کی قرات یہی ہے، یعنی اگر عورتیں سال بھر تک اپنے فوت شدہ خامدوں کے مکانوں میں رہیں تو انہیں نہ نکالا جائے اور اگر وہ عدت گزار کر جانا چاہیں تو ان پر کوئی جبر نہیں۔ امام بن تمیمہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی قول کو پسند فرماتے ہیں اور بھی بہت سے لوگ اسی کو اختیار کرتے ہیں اور باقی کی جماعت اسے منسوخ بتاتی ہے۔ بس اگر ان کا ارادہ اصلی عدت کے بعد کے زمانہ کو منسوخ ہونے کا ہے تو خیر، ورنہ اس بارے میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خامند کے گھر میں عدت گزارنی ضروری ہے۔ اس کی دلیل مطع مالک کی یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی ہمشیرہ صاحبہ فریہ رضی اللہ تعالیٰ بن مالک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا ہمارے غلام بھاگ گئے تھے جنہیں ڈھونڈنے کے لیے میرے خامند گئے، قدوم میں ان غلاموں سے ملاقات ہوئی لیکن انہوں نے آپ کو قتل کر دیا۔ ان کا کوئی مکان نہیں جس میں عدت گزاروں اور نہ کچھ کھانے پینے کو، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے میکے چلی جاؤں اور یہیں عدت پوری کروں۔ آپ نے فرمایا اجازت ہے۔ میں لوٹی، ابھی تو میں حجرے میں ہی تھی کہ حضور نے مجھے بلوایا اور خود بلایا اور فرمایا تم نے کیا کہا؟ میں نے پھر قصہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا اپنے گھر میں ہی ٹھہری رہو یہاں تک کہ عدت گزر جائے، چنانچہ میں نے وہی عدت کا زمانہ پورا کیا، یعنی 4 مہینے 10 دن۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں
آپ نے مجھے بلوایا اور مجھ سے یہی مسئلہ پوچھا، میں نے اپنا یہ واقعہ حضور کے فیصلے سمیت سنایا۔ حضرت عثمان نے بھی اسی کی پیروی کی اور یہی فیصلہ دیا، اور اس حدیث کو امام ترمذی حسن صحیح کہتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔